آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں ان دو قیدیوں کے خواب کا تذکرہ تھا جو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ قید خانے کے اندر تھے۔ ایک کا خواب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے جس سے شراب کشید کی جاتی ہے۔ دوسرے نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں، اوپر سے پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم سکھایا ہے، میں تمہیں اس کی تعبیر ضرور بتلاؤں گا لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا ہے اس سے کچھ دیر پہلے۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر کیا بتلائی، آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ خواب کی تعبیر بتلانے سے قبل یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی، جیسے کہ ہر ایک پیغمبر کا یہی طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ دعوت توحید دیتے ہیں۔ تو آپ نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا کہ اے میرے دونوں ساتھیوں جنہوں نے خواب دیکھا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بہت سارے الہ ہوں یہ ٹھیک ہے یا ایک ہی ہو جو زبردست ہو؟ پھر ارشاد فرمایا کہ جو تم نے بہت سارے گھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے بنا رکھے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تم نے خود
خود نام دیا ہوا ہے کہ یہ بارش دینے والا ہے، یہ روزی دینے والا ہے، یہ بیٹیاں دینے والا ہے، یہ بیٹے دینے والا ہے، یہ نام تم نے خود رکھے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس۔ یہ ساری کی ساری باتیں ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بندگی کے لائق اکیلا وہی ہے۔ یہ ساری کی ساری تبلیغ فرمائی، بہت پیارے انداز سے توحید کا درس دیا، اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ آپ باتیں تمہارے خواب کی طرف۔ آپ نے ان دونوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا اور تیرے ساتھ ایسا ہوگا، دونوں کا خواب تو الگ الگ تھا۔ آپ نے تعبیر بتلاتے ہوئے، چونکہ ایک کی تعبیر اچھی تھی اور ایک کی بری تھی، اگر وہ نام لے کے بتاتے کہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہونا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک وہ بچ جائے گا، اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہوگا، اپنی ڈیوٹی پر واپس آ جائے گا، اور تم میں سے جو دوسرا ہے، نام نہیں لیا اس کا، جو تم میں سے دوسرا ہے اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور اس دور میں یہ روایت تھا کہ جس کو سولی پر لٹکایا جاتا تو پھر وہ لٹکا ہی رہتا کافی دن تک لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ تو پھر وہ پرندے جو ہے نا، وہ اوپر بہت اونچا لٹکا ہوتا تھا، پرندے آ کے نا پھر اس کو نوچنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا بندہ اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا تو اس کے اوپر سے پرندے آئیں گے اور اس کے سر سے کھائیں گے۔ دونوں کو بتلا دیا، خواب کی تعبیر ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام کو خود پتا تھا کہ یہ بچ جائے گا اور یہ نہیں بچے گا، جس کے بارے میں آپ کو یقین کامل تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہونا، یہ بحال ہو جائے گا ڈیوٹی پر۔ اس کو آہستہ سے کان میں ایک بات کی کہ دوسرا بندہ نہ سنے۔ وہ بات کیا تھی کہ ایسا کرنا کہ جب تو رہا ہو جائے گا پھر تو اپنے بادشاہ کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہوگا، تو بادشاہ کے سامنے نا میرا تذکرہ کرنا۔ تذکرہ کیا کرنا؟ بادشاہ تو بھول گیا کہ کوئی یوسف نام کا قیدی بھی ہے، اس کے سامنے نا میرا تذکرہ کرنا کہ ایک قیدی ہے، اس کا نام ایسے ایسے یوسف ہے، اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے وہ بیچارہ قید خانے کے اندر پڑا ہوا ہے، بس میرا تذکرہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، جب وہ رہا ہو گیا، ڈیوٹی پر بحال بھی ہو گیا، بادشاہ کی مجلس کے اندر اس کا آنا جانا بھی ہو گیا، وہ جو اس کی پہلی ڈیوٹی تھی اسی پر بحال ہوا، تو اس کو شیطان نے وہ بات بھلا دی۔ وہ بالکل بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ یوسف نام کا کوئی بندہ تھا، ہمیں خواب آیا تھا، اس نے تعبیر بتلائی تھی، اس کو کوئی قصور نہیں تھا، بڑا نیک صالح تھا، وہ ساری کی ساری بات بھول گیا۔ بس وہ بات بھول گیا، اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے کے اندر رہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی۔ تو کتنا عرصہ رہے اس کے بارے میں روایت مختلف ہیں، 7 سال، 12 سال، 14 سال، یعنی کم سے کم 7 سال بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی وجہ کے، 7 سال تک کم سے کم، اور زیادہ لگو تو 14 سال زندگی کا ایک حصہ ہے جو آپ نے بغیر کوئی جرم کیے قید خانے کے اندر گزارا۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشیں بھی اپنے پیاروں پہ ڈالتے ہیں جن کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ سہ سکتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں ہمیشہ، اس لیے کہ ان آزمائشوں کے اندر بھی بہت بڑے بڑے مقام اور بڑے بڑے مرتبے چھپے ہوتے ہیں۔ یا صاحبی السجن، اے میرے دونوں ساتھیوں جو قید خانے کے ساتھی ہو، ارباب متفرقون، کیا بہت سارے رب، متفرق یعنی کہ بہت سارے جدا جدا، خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار،
یا اللہ بہتر ہے جو واحد اکیلا ہے، قہار زبردست ہے۔ ما تعبدون من دونہ، تم نہیں عبادت کرتے اللہ کے علاوہ، الا اسماء، مگر وہ تو نام ہے، سمیتموہا، جو تم نے خود ان کا نام رکھ لیا، انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے نہیں نازل فرمائی اس پر کوئی بھی دلیل، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، امرا، اللہ نے حکم دیا، اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر اسی اللہ کی، ذالک الدین القیم، یہ ہے مضبوط دین، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یا صاحب سجنی، اے قید خانہ کے میرے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، پس وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، واما الآخر، اور جو دوسرا ہے، فیصلب، اس کو صلیب پر چڑھایا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا، فتأکل الطیر، پس کھائیں گے پرندے، من رأسہ، اس کے سر سے، قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا اس امر کا، اس معاملے کا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے اندر تم دونوں پوچھ رہے تھے، جو تم نے خواب پوچھا تھا اس کا فیصلہ میں نے سنا دیا ہے۔ وقال للذی، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس شخص سے، ظن، جس کے بارے میں یقین تھا، انہ ناجن، کہ یہ نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے، کیا فرمایا، اذکرنی، کہ تم میرا تذکرہ کرنا، عند ربک، اپنے مالک، اپنے بادشاہ کے پاس، فانساہ الشیطان، پس شیطان نے اس کو بھلا دیا، ذکر ربہ، اپنے مالک کے سامنے ذکر کو، فلبث فی السجن، پس آپ ٹھہرے رہے قید خانے کے اندر، بضع سنین، کئی سال۔ ہر ایک پیغمبر کی سب سے پہلی دعوت توحید ہی ہوتی ہے، اور ہر ایک پیغمبر بڑے احسن طریقے سے، بڑے پیارے انداز سے لوگوں کو توحید سمجھاتا ہے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بھی سب سے پہلی دعوت توحید دی، اور بڑے پیارے انداز سے آپ نے سمجھایا۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ اکیلا ہے، زبردست ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ سارے کے سارے کام اکیلا کر سکتا ہے، اور وہ قہار ہے۔ اس طریقے سے ایک اور مقام پہ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، اس کے سارے کام سب کے بغیر بنتے ہیں، چلتے ہیں، اور باقی جنہیں تم سمجھتے ہو، الہ کا درجہ دیتے ہو، انہیں معبود سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ سارے مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے وجود کے اندر خود محتاج ہیں، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے کر پائیں گے؟ اور فرمایا کہ یہ تم نے خود نام رکھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے آج کل ہم لوگوں نے بھی نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس لائسنس تو ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بے شک ہمارے کرتوت جیسے بھی ہوں، ہمارا عقیدہ جیسا بھی ہو، کوئی اور اگر ہمیں نظر آتا ہے، جیسے ہندوؤں میں نظر آتے ہیں کہ وہ مورتی کے سامنے جھکے پڑے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے بے وقوف ہیں، کس سے مشرک ہے۔ لیکن وہی کام اگر ہم مسلمان کرتے ہیں، کسی قبر پہ جا کے سجدہ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کافر، کوئی مشرک نہیں کہہ سکتا، ہمارے پاس لائسنس ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھو، گناہ ہے، وہ کوئی بھی کرے، شرک ہے، وہ کوئی بھی کرے،
ضروری نہیں کہ جو ہندو ہے وہ کرے گا تو وہ مشرک ہوگا، اور مسلمان اگر وہ کام کرے گا پھر بھی مسلمان اور موحد ٹھہرے گا۔ اللہ کو سجدہ کرنا اللہ کے غیر کو کرنا ہی نہیں، اس امت پر حرام اور ناجائز ہے، کسی کو سجدہ نہیں کرنا، صرف اللہ کو کرنا ہے۔ اب جس طریقے سے ہندو لوگ ہیں ان کی یہ لکشمی دیوی، یعنی کہ وہ اس سے پیسے مانگتے ہیں، ہے نا ایسی بات؟ ان کی مختلف دیوی ہیں، کسی کے وہ 4 ہاتھ ہیں تو کسی کے 8 ہاتھ بنا رکھے ہیں، وہ 8 ہاتھ بھی انہوں نے خود بنائے، جس کے 4 ہاتھ ہیں تو وہ بھی انہوں نے خود بنائے، 8 ہاتھ اس کے خود بنا کے ہر ہاتھ سے اسے مانگ رہے ہیں، اس ہاتھ سے یوں دیتی ہے، اس ہاتھ سے یہ دیتی ہے، اس ہاتھ سے یہ دیتی ہے، حالانکہ ہاتھ خود بنائے، خود گڑے ہیں۔ یہ 8 ہاتھ اس نے اپنے خود نہیں بنائے، لیکن انسان نے اس کو بنایا اور بنا کر پھر اس سے ڈرتا ہے، اس کے ہاتھوں سے ڈرتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی ایسا کرتے تھے کہ وہ بت بناتے تھے آٹے کا، پتھر کی مورتیاں بھی تھی اور وہ آٹے کی بھی بناتے تھے۔ ایک مشرک کے بارے میں عجیب بات لکھی ہے کہ وہ سفر پہ جاتے تھے نا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ دیکھو گھر میں تو میرے اتنے الہ ہیں، چلو اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو میں ان سے حاجت مانگ لوں گا، اب میں سفر پہ جا رہا ہوں، خدا نہ خاصہ وہاں کوئی تکلیف آ جائے، پھر کوئی چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، یا میں بیمار ہو گیا تو پھر میں وہاں پہ کیا کروں گا؟ چلو چھوٹے چھوٹے الہ بنا دو۔ اس نے کیا کیا، آٹے کے نا چھوٹے چھوٹے اس نے خدا بنا لیے۔ جنگل کا راستہ ہوتا تھا، اتنی آبادیاں نہیں تھی، اب اونٹ پہ جا رہا ہے، کئی دن کا سفر ہوتا تھا، اتفاقاً اس کا ذات راہ ختم ہو گیا۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہوا تو بڑا پریشان ہوا، سوچتے سوچتے کہنے لگا کہ چلو اب میں کیا کروں، مجبوری ہے، چلو اب ایک خدا کی نا تھوڑی سی ٹانگ چلو کھا لیتا ہوں۔ وہاں سے اس کی ٹانگ توڑ لی، لکڑی اکٹھی کی اور وہاں پر اس آٹے کو وہ بھون کے اور وہ کھا لیا، چلو شکر ہے ایک ٹائم تو اچھا گزر گیا۔ اگلے ٹائم پھر بھوک لگی، چلو اب اس کی دوسری ٹانگ بھی، اب ٹانگ کے بغیر بھی دیکھو سر تو سلامت ہے نا، میری مدد تو پھر بھی کر سکتا ہے، اب دوسری ٹانگ بھی کھا گیا۔ کرتے کرتے پھر اس کا ایک بازو، پھر دوسرا بازو، سارا کچھ کھا کے آخر میں کہنے لگے چلو دوسرا چھوٹا ایک پڑا ہوا ہے، اس سارے کو کھا لیتا ہوں، اپنے الہ کو کھا گیا۔ تو انسان کی جب مت ماری جاتی ہے نا، پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے، یعنی کہ اس کی بھوک مٹا دی تو اس کے لیے تو مشکل کشا بن گیا نا، اس کی تو اس نے مشکل کھول دی۔ تو جو الہ ایسا ہو، جس کے الہ بنانے والے کا یہ تصور، یہ عقیدہ ہو، اس سے بڑی حماقت کی بات کیا ہے، جہالت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ سفر پہ جا رہے ہیں تو چھوٹا سا الہ بنا کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ان لوگوں کے بہت سارے بت تھے اور وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ اس نبی کی عجیب تبلیغ ہے کہ سارے چھوڑ دو ایک الہ، کہتے سارے مسئلے کیسے حل کرے گا اکیلا؟ وہ کہتے تھے دیکھو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے الہوں سے اپنے حل کرا لیتے ہیں، اور 360 دن ہے تو 360 بت ہیں، سال میں ایک مرتبہ ایک کو ہم تکلیف دیتے ہیں، ہر روز تنگ نہیں کرتے، ایک بارش کے لیے بس اس نے صرف بارش ہی دینی ہے، اور سارا بوجھ اسی ایک کو ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ایک ہے عزت دینے والا، عزت اسی سے ملے گی بس، باقی دوسروں کو کچھ نہیں کہنا۔ ان کا خیال یہ تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ جیسے ایک انسان سارے کام نہیں کر سکتا، ایک اللہ بھی سارے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بارے میں ان کا یہ تصور تھا۔ تو ان لوگوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے۔ حضرت یوسف فرمانے لگے الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ یہ تو صرف نام ہے، تم کہتے ہو یہ بارش دینے والا ہے، یعنی کہ ایک نام ہے کہ بارش دینے والا، یہ نام ہے، یہ بیٹے دینے والا، یہ بیٹی دینے والا، یہ صرف نام ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ اور یہی حرکتیں آج ہم مسلمان کر رہے ہیں، بیٹا لینا ہے تو بہو سلطان چلے جاؤ، اور عقیدہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ وہاں پر بیری کا درخت ہے اور نیچے لوگ کپڑے بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بات سنی سنی نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ وہاں سے ایک بیر گرا، اب بہت سارے عورتوں نے کپڑے بچھا رکھے ہیں، ایک ایک کپڑے پہ گر کے او چلتے چلتے دوسری کپڑے پہ چلا گیا، اس نے کپڑا اٹھا لی، میرا بیٹا، اس نے کہا پہلے یہاں گرا تھا، میرا بیٹا ہے، ایک دوسرے کے بال پکڑ کے کھینچنے لگے، وہ کہتے میرا بیٹا ہے، وہ کہتے نہیں میرا بیٹا ہے، وہ کہتے دیکھو آیا تو میرے پاس ہے، اس نے کہا پہلے تو میرے پاس آیا تھا نا،
یعنی کہ اتنا عقیدہ خراب ہے کہ بس واقعتاً وہ بیٹا ہے، جس کا پتہ گرے تو اس کی بیٹی۔ حضرت بہو سلطان رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، جن کی اپنی اولاد نہیں تھی ان کی بیری بیٹے اور بیٹیاں بانٹ رہی۔ مسلمان جب ایسی حرکتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سب کا احترام واجب ہے، یہ سب کے سب اللہ کے مقرب ہیں اور ان کی بڑی ریاستیں ہیں، بڑے ان کے مجاہدے ہیں، ہم ان کا تصور تک نہیں کر سکتے کہ مسلسل فاقے پہ فاقہ، مسلسل روزے ہی روزے چل رہے ہیں، شب بیداری ہے، ہر وقت اللہ اللہ۔ ان کی تو زندگی یہ تھی، ساری زندگی وہ اللہ سے مانگتے رہے، لوگوں کو یہی سکھاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جب بیچارے وہ قبروں میں گئے، عوام ان کے سر پہنچ گئی کہ ہم تو آپ سے لیں گے۔ کوئی کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی ٹالتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے طلب کرو، مانگو، پکارو مجھے، میں عطا کروں گا۔ اور یہ کہتے ہیں جی ہماری نہیں سنتا۔ ظلم کی بات ہے کہ نہیں، جہالت کی بات ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ایک مسلمان اگر ایسی حرکتیں کرے تو اور زیادہ برا ہے۔ ایک ہندو ہے، کافر ہے، وہ تو ہے ہی کافر، مسلمان ہو کر جب ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک وہ ہیں جو اپنے خدا بنا کے، الہ بنا کے اور سفر پہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ایک وہ ہے جو گھر کے اندر ایک مورتی ہے، ہر روز اس کی پوجا ہو رہی ہے، اور کبھی اس کے پاس دودھ اور کبھی تیل اور کبھی گھی اور کئی کے چراغ جلائے جا رہے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہم جہاں بھی چلے جائیں ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب، ہمیں تو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، ہمیں تو رب مفت کے اندر مل گیا، نہ تو ہمیں کوئی بنانا پڑتا ہے، نہ اس کو سنبھالنا پڑتا ہے، نہ اس کے اوپر ہم نے کوئی دودھ بہانا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی شہد اس کو چٹوانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، ہمارا تو اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تو رزق دیتے ہیں۔ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود، حاضر ناظر، سب کچھ اس کی نظر میں، علیم بذات الصدور، ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف، جو انسان سوچتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس کو دے دیتا ہے، دیتے کہ نہیں دیتا؟ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، ہمیں سب کچھ دینے والا ہے۔ اب ہم اس کو چھوڑ کر اگر غیروں کے پاس جائیں اور وہاں جا کر جھکیں، وہاں جا کر ہم سجدے کریں تو رب کتنا ناراض ہوگا کہ وہ تو احمق اور جاہل ہیں ہی، ان کو پتہ بھی ہے کہ میں ان کا رب ہوں، ان کو پتہ بھی ہے کہ میں انہیں سب کچھ دیتا ہوں، بغیر مانگے بھی دیتا ہوں، ان کی تمام ضروریات پوری کرتا ہوں، پھر یہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ کیا اللہ کے بغیر پوری کائنات مل جائے، تمام کائنات کے کتب غوث ابدال سب کے سب مل جائیں، اللہ کی چاہت نہ ہو، کسی کو بیٹی بیٹا دے سکتے ہیں، عزت ذلت دے سکتے ہیں، زندگی موت دے سکتے ہیں، نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بنائی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تیار ہے لیکن ہم سست ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تھی دعوت توحید۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی بھی دلیل نہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ ساری کی ساری تبلیغ کر کے یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو مطمئن کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب آتے تمہارے خواب کی طرف۔ تو اس سارے کے سارے درس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس بندے کو جہاں پر تبلیغ کا موقع میسر آ جائے تو وہ انتظار نہ کرے کہ میں اکیلا ہوں، میں یہاں پر کیسے بات کروں۔ جب جس بندے کو موقع مل جائے
نیکی کی بات کہنے کا کرنے کا تو فوراً اس کو کہہ دینی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو جب موقع ملا کہ اب دیکھو یہ دونوں بندے ان کے کان کھڑے ہیں، یہ منتظر ہیں میری بات سننے کے لیے، فرمایا کہ پہلے میں اللہ کی بات کیوں نہ کروں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتلائی۔ ایک کی تعبیر یہ تھی فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ وہ پہلے ہی ساقی تھا، اس کا کام پہلے بھی پلانا تھا، بادشاہ کی خدمت کرتا تھا۔ وہ شراب کے اندر مکھی چلی گئی، یہ اس کا جرم تھا، اس کے اندر وہ بیچارہ قید خانے کے اندر چلا گیا تھا۔ بس یہ جب تعبیر بتلائی تو تیسرے دن ہی تعبیر پوری ہو گئی، کئی سال نہیں لگے، کئی مہینے نہیں لگے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی تو ٹھیک 3 دن کے بعد بادشاہ نے طلب کیا، بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ اس کے بعد سمجھ آ گئی ہوگی کہ چلو بھائی اس کا قصور نہیں ہے، مکھی خود آ گئی، جس نے بلائی تو نہیں تھی، چلو اس کو چھوڑ دو۔ جو دوسرا بندہ تھا وہ چونکہ جو کھانا بنتا تھا اس کا وہ نگران تھا، تو اس نے اپنے کام کے اندر غفلت برتی تھی۔ اگرچہ بہت بڑا گناہ تو نہیں تھا، بڑا جرم نہیں تھا، لیکن بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں جن کا کام کھانا پینا ہوتا ہے، اگر ان کو کھانا بھی اچھا نہ ملے تو وہ کہتے ہیں پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے۔ اس نے کہا بھی اس نے غفلت کی ہے، ہمارا کھانا اس نے جان بوجھ کے خراب بنوایا، جس نے بھی خراب بنایا ذمہ دار تو یہ تھا، اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا، اس کو سولی پر لٹکا دو۔ بس اس کی تعبیر ہی یہی تھی، تیسرے دن اس کو سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ اس نے کیا خواب دیکھا تھا کہ میں نے روٹیاں سر کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، پرندے کھا رہے ہیں۔ تعبیر یہ تھی کہ سولی پر تو لٹکے گا، روٹیاں نہیں کھائیں گے، تیرا دماغ تیرا سر پرندے کھانا شروع کر دیں گے۔ وہی ہوا۔ اب جو بندہ بچ گیا، دعوت توحید کی بات بھی آ گئی، دوسرا موضوع خواب کی تعبیر وہ بھی آ گئی، تیسرا موضوع یہ ہے آج کے درس کے اندر کہ جس بندے کو نجات ملنی تھی، اب اس کو آہستہ سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے مالک کے سامنے، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ بادشاہ کو جب پتہ چلے گا، کئی قیدی ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا حکومت کو، کئی سال تک۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے نا، بلکہ جنگل کا قانون کہنا بھی غلط ہے، جنگل میں تو پھر بھی کوئی اچھا قانون ہے۔ یہاں جنگل سے اوپر کا قانون ہے، اندھا اور کالا قانون ہے۔ کئی بندے بیچارے پڑے ہوئے ہیں، 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، اور ابھی تک تو ان کی تاریخ ہی نہیں آ رہی۔ کئی ایسے ہیں کہ جو مر گئے اور مرنے کے ٹھیک 2 سال بعد، 1.5 سال بعد سپریم کورٹ کہتے ہیں جی ان کو باعزت بری کر دو۔ انہیں بتایا جاتا ہے جی وہ باعزت چلے گئے قبروں کے اندر، یہ باعزت بری ہو رہی۔ جو بندہ 20 سال تک قید میں رہا بیچارہ، اور جج صاحب نے فیصلہ لکھا اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے، تو یہ اگر عزت کے ساتھ بری ہوئے تو ذلت کے ساتھ کیسے بری ہوتا ہے؟ یہ اگر عزت ہے تو یہ انگریزی نظام ہے، انگریزی قانون ہے۔ کئی سال تک اپیلیں پڑی ہوئی ہیں، پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں، فائلیں گم ہو جاتی ہیں، فائلیں نہیں ملتی۔ جو پیسہ دیتے ہیں اس کی فائل اوپر آ جاتی ہے، جو نہ دیتے اس کو نیچے گم ہو جاتی ہے، کئی سال تک اس کا نام ہی نہیں آتا۔ اس طریقے سے شروع سے ہی یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ اندھے قانون اور کالے قانون چلتے ہیں، جیسے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہے۔ تو بادشاہ کے سامنے تذکرہ کر دینا، مقصد یہ تھا کہ بادشاہ بھول گیا ہوگا، اور بات بھی ایسی تھی کسی کو بھی یاد نہیں تھا۔ بس یہ بات جو یوسف علیہ السلام نے کی اس بندے سے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بری لگ گئی، اس لیے کہ اسباب کی دنیا میں کسی انسان کا کسی انسان سے مدد مانگنا جائز ہے۔ یعنی کہ اسباب کی دنیا کے اندر اسباب کو اپناتے ہوئے کوئی انسان کہتے ہیں جی آپ وہاں جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ، میری مدد کر دو۔ آپ کا پیسے ہیں تو مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، میری مدد کر دو۔ آپ کھانا کھا رہے، مجھے بھی ساتھ کھانا کھلا دو۔ یعنی کہ کسی قسم کی ہیلپ مانگنا، مدد مانگنا اسباب کی دنیا میں، یعنی کہ ما فوق الاسباب کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی بس آپ مجھے بیٹا دے دو، میری اولاد نہیں ہے، مجھے تو بیٹا چاہیے، تو وہ کیسے دے گا؟ اسباب کی دنیا میں یہ ہے کہ جی میری اولاد نہیں ہے، مجھے دوائی دے دو، دینا تو اللہ نے ہے لیکن مجھے دوائی دے دو۔ تو اسباب کو اپنانے کی اجازت ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے ہے، نبیوں کے لیے نہیں۔ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کا معیار اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، اتنا ان کا ایمان ہائی لیول کا ہوتا ہے کہ وہاں اتنی بات بھی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جب اللہ یہ نہیں برداشت کرتا کہ میرا نبی کسی کے پاس پڑھنے جائے، کسی سے کچھ سیکھنے جائے،
کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کل کو میرے نبی کا جو اتنا بڑا مقام اور رتبہ ہے، کوئی بندہ کھڑا ہو جائے گا، اس کو سارا کچھ تو میں نے پڑھایا تھا، آج دیکھو یہ نبی بن گیا، تو ساتھ اس کا میں ہوں۔ اللہ نے سب نبیوں کو خود پڑھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سب کچھ سکھا دیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کے سامنے کھڑا کر دیا، بتاؤ فرشتوں اس چیز کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے؟ وہ کہنے کہ ہمیں کیا پتہ، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی پتہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو اللہ نبیوں کو خود سکھاتا ہے۔ اب یہاں پر جو اتنی سی بات تھی کہ میرا تذکرہ کر دینا، اللہ فرماتے ہیں یوسف یہ کیوں؟ اگر تجھے رہائی چاہیے تو میرے ساتھ رابطہ کر، تجھے قید خانے کے اندر لایا کون تھا؟ تو نے خود کہا تھا جب تو زلیخا نے دعوت دی گناہ کی، تو نے کیا کہا؟ رب السجن احب الیہ، تو نے کہا تھا کہ مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے مما یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ بلا رہے ہیں۔ خود کہا تھا کہ جس طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں، برائی کی طرف بلا رہے ہیں، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے، خود دعا نہیں کی تھی۔ فاستجاب له ربہ، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، خود تو دعا کی تھی، میں نے دعا قبول کی ہے، قید خانے کے اندر میں نے بھیجا ہے، اب اگر تو یہاں نہیں رہنا چاہتا، باہر رہنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ رابطہ کر، مجھ سے تو التجا کر، مجھ سے دعا کر، مجھے کہہ رہا بس اب بہت ہو گیا۔ اس بندے کو کیوں کہا؟ اب اس بندے کو کہنے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال تک مزید قید خانہ میں رہے۔ یعنی کہ یہ گناہ نہیں ہوتا، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، جیسے فرشتے نہیں کر سکتے ایسے پیغمبر بھی نہیں کر سکتے۔ پیغمبروں کی یہ چھوٹی سی لغزش اللہ کے یہاں بہت بڑی ہوتی، جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام، اب امت کو کیا فرمایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ایسے ایسے آئے گا، تم انتظار کرو۔ اللہ نے خود تو فرمایا تھا، لوگوں کو بتا دیا، اور اس کے بعد جو ہے خود وہاں سے چلے گئے دوسری بستی۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا کہ تو چلے جا، اللہ کا حکم تھا ایسے ایسے عذاب آئے گا، آپ ان کو بتا دیں۔ لیکن آپ نے خود سوچا کہ جب بھی عذاب آتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے نبی تم یہاں سے چلے جاؤ، تو مجھے بھی یہی حکم آنا ہے، میں پہلے چلے جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ میں حکم دیتا ہوں تو وہ جاتے ہیں نا، جب تجھے حکم نہیں دیا تو کیوں جا رہے ہیں یہاں سے، کیوں گیا؟ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اور وہ بھی اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ یہ نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک ان کو اسی پیٹ میں رکھتا، قیامت تک۔ یہ تو اللہ نے اس بابرکت، اس پاک کلمے کی برکت سے پھر وہاں سے رہائی دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف یہ کیوں کہا اذکرنی عند ربک، بس یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے۔ اب یہ بات منہ سے نکل چکی تھی، بعد میں پھر آپ کو پچھتاوا ہوا کہ دیکھو میں نے بات تو کر دی، احساس ہو گیا کہ میں نے بات بھی کر دی اور وہاں اثر بھی نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے یہ کام کس سے لیا؟ شیطان سے۔ شیطان تو اللہ کی مخلوق ہے، سجدہ تو اس نے نہیں کیا تھا، لیکن اللہ فرماتے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یہ بات بھلائی کس نے؟ شیطان نے۔ تو شیطان کو طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اللہ چاہتے تھے کہ بس اب یہ بندہ بھول جائے، یہ بندہ وہاں پر تذکرہ نہ کرے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ذات ہے۔ ہر حال کے اندر انسان اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اپنا دکھ درد اللہ کو سنائے۔ اتنی سی بات بظاہر ہماری نظر میں تو چھوٹی ہے، بادشاہ کے سامنے میرا بھی ذکر کر دینا کہ وہ وہاں پر بغیر کسی قصور کے قید خانے کے اندر ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مدد نہیں مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کیوں کرے، کیوں یہ بات کی؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا یوسف کس حال میں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ جب کوئی انسان غیر اللہ کے پاس جاتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، اسے سوال کرتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کی چیز ہی کیوں نہ ہو جس کی اجازت ہے، اسباب کے دائرے کے اندر اجازت بھی ہے،
لیکن پھر بھی کوئی انسان جب کسی انسان کے دروازے پہ جاتا ہے، کہتے جی میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، مجھے آٹا دے دو، میرے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، مجھے دے دو، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے تو مانگتا، میں تیرے گھر پہنچاتا، لیکن پھر بھی تو غیر کے پاس گیا، اگرچہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر بات تقویٰ کی آ جائے، معیاری ایمان کی بات آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ اور صحابہ کرام کیسے واقعات ہیں کہ نہیں ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے تو کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مسئلے کا حل نماز ہے، بس وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور پڑھنے کے بعد پھر گھر آ کے پوچھا آٹا آیا؟ نہیں ہے، اچھا اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، میں نے نماز صحیح نہیں پڑھی، پھر دوبارہ شروع ہو گئے۔ بالآخر وہ نماز بن گئی جس سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اتنا آٹا آیا کہ وہ سنبھل نہیں رہا تھا۔ تو معاملہ یہ ہے، اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ کی طاقت بھی وہی ہے، بدل گئے تو ہم انسان بدل گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا کے رکھیں، ہر دکھ سکھ اللہ کے ساتھ شیئر کریں۔ کسی بندے کے سامنے اگر ہم اپنا دکھ کا اظہار کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، مجھے تو آج پتہ چلا ہے، اور پھر بعد میں وہ دوسروں کے سامنے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا، یہ بڑا اکڑ کے چلتا تھا نا، یہ ہے اسی لائق، بالکل ٹھیک ہوا ہے، اللہ کرے اور ذلیل ہو، یہ مجھے یوں کہتا تھا، فلانے کہتا یوں ایسے سے کہتا تھا، ایسی باتیں کرتا تھا، ٹھیک ہوا اس کے ساتھ۔ تو کسی انسان کے سامنے اگر دکھ کا اظہار کریں گے تو اسی لیے تو یہ ملنا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اگر ہم روتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میرے سامنے رو لیا نا، دنیا کے سامنے نہیں رونے دوں گا، دنیا کے سامنے رونا ختم، تیری پریشانیاں ختم، تیرے مسئلے حل۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بہت کمزور ہو چکا ہے، ہم اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، انشاءاللہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ سارے مسئلے حل کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ کے ساتھ بنی ہوئی ہوگی، مسئلے پیدا ہوں گے کیوں؟ ہوں گے تو اللہ فوراً خود بخود حل کرتا چلا جائے گا کہ یہ میرا پیارا بندہ ہے، یہ میرا مقرب بندہ ہے، یہ میرا اپنا ہے، یہ تھوڑی بڑی بات ہے، اس کے لیے کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔